ایک فصل ہے جو بیچ بیچ سے بالکل کھائی ہوئی ہے، تو پھر وہ کھیتی و فصل دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ادھر ادھر کھڑے رہیں گے تو پھر ہمیں سنانے میں اچھا نہیں لگے گا اور آپ کو سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے آپ سے میں محبتانہ ہمدردانہ اپیل کروں گا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی بہار سے چل کر آپ کے دیار میں آیا ہوں، آپ کے علاقے میں آیا ہوں، تو آپ لوگ ایسی محبت پیش کریں اور ایسا ماحول پیش کریں کہ جب میں یہاں سے جاؤں بہار تو پھر آپ ہی لوگوں کا گن گاؤں، آپ ہی لوگوں کی تعریف کروں، یہاں کے ماحول کی تعریف کروں۔ لیکن اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، اچھا ماحول نہیں دکھائیں گے، اچھے اخلاق کا جو ہے اظہار نہیں کریں گے، اور جو حسن نظم ہوتا ہے، حسن انتظام ہوتا ہے، ایک جلسے کا جو ماحول ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ سسٹم اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو پھر بہار میں جا کر تو پھر اسی حقیقت کو ہم بیان کریں گے۔ ماشاءاللہ ہم اور آپ بنگالی مسلمان ہیں، بنگالی مسلمانوں کے اندر ایک الگ ہی جوش ہوتا ہے، ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے، ایک الگ ہی ولولہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بنگالی مسلمان ہونے کا آپ ثبوت دیں اور اپنے بنگالی مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کریں۔ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا سامنے آ کر آپ بیٹھ جائیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بہت پیارے لوگ ہیں۔ ہم بنگلہ بہت کم جانتے ہیں، صرف بنگلہ سمجھتے ہیں اور تھوڑا بہت بنگلہ بول لیتے ہیں، پورا بنگلہ ہم بول نہیں پاتے ہیں۔ ہماری پوری پڑھائی، پوری تعلیم جو ہے اتر پردیش یو پی سے ہوئی ہے۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ سنیوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، جس میں تقریباً 15,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اور اس مدرسے میں ایڈمیشن لینا بڑا کٹھن ہوتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہیں کو وہاں ایڈمیشن ملتا ہے۔ الحمدللہ میں اس ادارے میں 7 سال پڑھا ہوں۔ آپ ہماری عمر دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ الحمدللہ میں وہاں سے عالم کورس بھی کیا ہوں اور الحمدللہ مفتی کا بھی کورس کیا ہوں، اور اورنگ آباد شہر کے اندر مرکزی ادارے شریعہ کی طرف سے دارالقضا کا مجھے قاضی جج بھی بنایا گیا ہے۔ میں اسلامی مقدمات کا فیصلہ بھی سناتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اپنی بڑائی میں بیان نہیں کر رہا ہوں یا اپنی تعریف اور برتری نہیں بیان کر رہا ہوں، بس فضل ربانی کا جو ہے اظہار کر رہا ہوں، انعام الہی کا اظہار کر رہا ہوں۔ پھر سے میں آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلالہ المتفرد، الصلاة والسلام علی خیر الانام محمد والآل والاصحاب هم مأواي عند الشدائد، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ سے متعلق کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر، کچھ عرض و معروض سے پیشتر، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، نو شئے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، ارواحنا فدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں
اور جس طرح میں پڑھاؤں اس طرح پڑھیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. درود پاک پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت اہم ترین عبادت ہے. عبادتوں میں اہم ترین عبادت، عظیم ترین عبادت نماز پڑھنا ہے. لیکن کوئی بھی نماز پڑھنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں جو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں یہ سجدہ رب قبول فرما لیتا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ اگر ہمارے سجدوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری بندگیوں کو قبول کر لے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو یہ اللہ کا عدل ہے. لیکن درود پاک پڑھنا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ 100% قبول ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ درود کو قبول ہی فرماتا ہے. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اے لوگوں، جب تم پر کوئی پریشانی آئے، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، جب تم پریشانیوں میں گھر جاؤ، تمہارا دماغ کام نہ کرے، تمہاری عقل کام نہ کرے کہ اب مصیبت سے نکلنا کیسے ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، میرے اوپر بہت زیادہ درود پڑھو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنے سے اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا. اس لیے پھر جھوم جھوم کر درود پاک کا ورد کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ محفل پاک سرور کائنات، سرور انبیاء، آمنہ کے لال، دو جگ کے راج دلارا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع سے سجائی گئی ہے. ہم لوگ بڑے خوش نصیب مسلمان ہیں، خوش نصیب مومن ہیں کہ ہمیں اپنے نبی اور اپنے آقا کا 1500 سالہ یوم میلاد منانے کا شرف ملا ہے. اب 100 سال کے بعد 1600 سالہ میلاد آئے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ 1600 سالہ میلاد ہم منا پائیں گے کہ نہیں منا پائیں گے. یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی تھی کہ 1500 سالہ میلاد نبی ہم اور آپ نے منایا، اور اسی میلاد کو منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. شاعر لکھتے ہیں، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. اور تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. میں نے قرآن عظیم اور فرقان حمید سے جس آیت کریمہ اور آیت مقدسہ کی تلاوت کیا ہے، رب قدیر اس آیت مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، رب اپنے حبیب کے بارے میں کہتا ہے
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا، ایک روشنی آ گئی، ایک اجالا آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ اس آیت مقدسہ کے اندر نور سے مراد ہمارے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو نور فرمایا ہے، اور خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور ہونے کا ذکر حدیث پاک کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن عبد الرزاق کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس سنسار کو بنانے سے پہلے، اس کائنات کی چیزوں کو بنانے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، اللہ نے کس شے کو پیدا کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کامل نوری ہی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے جابر، تم یہ پوچھتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ نے لوح و قلم سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ عرش و کرسی سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ آسمان و زمین سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ دریاؤں اور ندیوں سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ شجر و حجر سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو اے جابر سنو، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے سے پہلے، کائنات کے ہر ذرے سے پہلے، چاند اور سورج سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، عرش و کرسی سے پہلے، آسمان و فلک سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق کے اندر کوڈ کیا اور نقل کیا۔ یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، امام مسلم کے بھی دادا استاد ہیں۔ جب ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی عداوت پل رہی تھی، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا بغض تھا، جنہیں مصطفیٰ کے نور ہونے کا انکار تھا، جب انہوں نے مصنف ابن عبد الرزاق نامی اس کتاب کو سعودیہ عربیہ سے چھاپا، تو چھاپ کے وقت اس حدیث پاک کو، جس حدیث پاک کے اندر مصطفیٰ کے نور ہونے کو بیان کیا ہے، جس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا ہونے کو بیان کیا ہے، ان اہل حدیثوں نے، ان دیوبندیوں نے، ان وہابیوں نے، ان غیر مقلدوں نے جب اس کتاب کو چھاپا تو اس کتاب سے حدیث نور کو نکال دیا۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم نے مصنف ابن عبد الرزاق سے حدیث نور کو نکال تو دیا، لیکن ہر دور کے محدثین نے اسی مصنف ابن عبد الرزاق سے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث نور کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑے امام علامہ ابن حجر مکی نے افضل القرآن نامی کتاب کے اندر اس حدیث کو کوڈ کیا۔ امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث کو معارج النبوہ کے اندر ذکر کیا، اور علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البحار کے اندر اس حدیث کو نوٹ کیا۔ اور دور اخیر کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، آج جن کا سلام ہم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، آج جن کا سلام ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فتویٰ رضویہ اور المنفوس کے اندر اس حدیث پاک کو نوٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے نور ہونے کو بیان کیا ہے، مصطفیٰ نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور پھر
و تعالیٰ کو اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں اپنے قرب مقام کے اندر جب تک رکھنا مقصود ہوا، نور مصطفیٰ کو حبیب کے نور کو اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا۔ پھر جب رب کو منظور ہوا کہ اس نور کو پیکر انسانی میں ڈھال کر محسن اعظم کی صورت میں اس خاکدان گیتی پر ایک پیغمبر کی صورت میں بھیجا جائے، آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ لگایا، اللہ نے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کے اوپر چاند اور سورج کی قندیلیں روشن کیا، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اب جناب آدم کا پتلا تیار کرو۔ فرشتوں نے آب و گل سے مٹی اور پانی سے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا، حضرت آدم کے اندر روح ڈالی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور مصطفیٰ کو آگے بڑھانا چاہا تو اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل کر دیا۔ جب نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، حضرت آدم جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی منور ہو جایا کرتی تھی، جس علاقے سے گزرا کرتے تھے وہ علاقہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے حبیب کے نور کو آگے بڑھایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی پیشانی سے ماں حوا کے شکم میں منتقل کیا۔ حضرت ماں حوا سے حضرت شیش پیدا ہوئے، حضرت شیش کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوگر ہوا۔ پھر نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے کے بعد جو وقت گزرتا گیا، جو زمانہ گزرتا گیا، نور مصطفیٰ کو ایک پیشانی سے دوسری پیشانی میں منتقل کرتا گیا، ایک شلب سے دوسرے شلب میں، ایک رحم سے دوسرے رحم میں، ایک باپ کی پیٹھ سے دوسرے باپ کی پیٹھ میں، ایک ماں کے پیٹ سے دوسرے ماں کے پیٹ میں، یہاں تک کہ نور مصطفیٰ کو حضرت آدم کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر کیا۔ کتاب الشفا کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الکریمتی والارحام الطاہرتی حتی اخرجنی بین ابویہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے نور کو ایک پیشانی سے دوسرے پیشانی سے منتقل کرتا رہا، اللہ نے میرے نور کو ایک شلب سے دوسرے شلب تک منتقل کیا، ایک ماں کے پیٹ سے دوسرے ماں کے پیٹ تک منتقل کیا، یہاں تک کہ خلاق کائنات نے مجھے میرے والدین یعنی عبداللہ اور آمنہ کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آتا ہے، جب مصطفیٰ کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ کی پیشانی جگمگا رہی ہوتی ہے، حضرت عبداللہ مکہ کی جس گلی سے گزرتے ہیں مکہ کی وہ گلی مہک اٹھتی ہے، حضرت عبداللہ جس وادی سے گزرتے ہیں وہ وادی مہک اٹھتی ہے، جس علاقے سے گزرتے ہیں وہ علاقہ منور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آ گیا، مصطفیٰ کی نور کی شہرت الگ الگ ملکوں میں ہونے لگی، مصطفیٰ کی نور کی شہرت الگ الگ ملکوں میں ہونے لگی۔ یہودیوں نے بھی مصطفیٰ کے نور کو دیکھا، عیسائیوں نے بھی مصطفیٰ کے نور کو دیکھا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ عبداللہ کی پیشانی میں آخری نبی کا نور آ چکا ہے، اب آخری نبی ان قریب مکہ کی سرزمین پر جنم لینے والا ہے، اب آخری پیغمبر ان قریب آمنہ کے شکم سے پیدا ہونے والا ہے، جب یہ آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے اور اپنے نبی ہونے کا پرچار کریں گے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے، تو اس وقت تمام دینوں کو مٹا دیا جائے گا، اس وقت ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین دین اسلام ہوگا۔ اللہ کی نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہوگا، اگر کوئی دین باقی رہے گا، وہ ہمارا اور آپ کا مذہب اسلام ہوگا۔ دین یہود بھی مٹ جائے گا، دین نصارہ بھی مٹ جائے گا، تمام باطل ادیان اس خاکدان گیتی سے مٹا دیے جائیں گے، صرف ایک ہی دین چلے گا اور وہ دین مصطفیٰ کا دین ہوگا، وہ دین مسلمانوں کا دین ہوگا، وہ دین مومنوں کا دین ہوگا۔ اس لیے یہودیوں نے پلاننگ کیا کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت حضرت عبداللہ کے نطفے سے پیدا نہ ہو سکے، حضرت آمنہ کے شکم سے جنم نہ لے سکے۔ 70 یہودی ملک شام سے
اپنی تلواریں زہروں میں بجھا کر ملک مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 70 یہودی حضرت عبداللہ کو، مصطفیٰ کے باپ کو، مصطفیٰ کے والد کو قتل کرنے کے لیے ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ دن میں چھپ جاتے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، چھپتے چھپاتے مکہ کے جنگل میں پہنچتے ہیں، مکہ کے جنگل میں چھپ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ اسی جنگل میں شکار کرنے کی غرض سے پہنچتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے اس جنگل میں جب حضرت عبداللہ پہنچتے ہیں، یہ 70 یہودی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عبداللہ کو ننگی تلواروں کے سائے میں گھیر لیتے ہیں۔ قریب ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کو قتل کر دیں اور حضرت عبداللہ کی لاش خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ اسی درمیان حضرت وہب بن عبد مناف جو مصطفیٰ کے نانا ہے، ہمارے آقا کے نانا ہے، پیارے مصطفیٰ کے نانا جان ہے، حضرت وہب بن عبد مناف اسی جنگل میں پہنچتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ 70 یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیر لیا ہے، اب ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ حضرت وہب بن عبد مناف کی خاندانی غیرت جواب دیتی ہے اور بھاگتے ہوئے قریش میں آتے ہیں، اپنے خاندان قریش کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر کے حضرت عبداللہ کی مدد کے لیے جنگل میں پہنچتے ہیں۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں نظارہ کیا دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کے نور کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت اتار دیا ہے۔ یہ فرشتے ان 70 یہودیوں کو قتل کر کے خاک و خون میں تڑپا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت وہب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی یہ شان دیکھی، حضرت عبداللہ کی یہ کرامت دیکھی، تو آپ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی برہ سے کہا، اے بیوی برہ، تم جاؤ عبد المطلب کے پاس اور اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگو۔ میں نے جنگل کے اندر عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے، عبداللہ کی وہ شان دیکھی ہے، خدا کی قسم خاندان قریش کے اندر ایسا با کرامت کوئی نوجوان ہم نے نہیں دیکھا ہے، تم اپنی بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ کا ہاتھ مانگ لو۔ چنانچہ حضرت برہ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پہنچ کر عرض کرتی ہے، اے عبد المطلب، ہمیں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے آپ کا بیٹا عبداللہ کا ہاتھ چاہیے، ہم اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح اور شادی آپ کے بیٹے عبداللہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب راضی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، رشتہ منظور کر لیتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، آمنہ جیسی نیک خاتون اور شہزادی